ناظرین السلام علیکم، میں ہوں خواجہ منور الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اب تک چینل۔ ناظرین، آج ہم جس شخصیت کا پروگرام آپ کو دکھا رہے ہیں وہ برصغیر پاک و ہند کی مقبول شخصیت مہاراج غلام حسین کتھک، جن کو فلسفہ رقص کے عظیم استاد کے طور پر جانا جاتا ہے۔ مہاراج غلام حسین کتھک کلکتہ کے ایک خاص مذہبی گھرانے میں سن 1905 میں پیدا ہوئے۔ اس وقت کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر مہاراج غلام حسین کتھک کے نام سے فنون لطیفہ کی دنیا میں بے انتہا شہرت حاصل کرے گا۔ ویسے ہوش سنبھالتے ہی ان کے طور طریقے اپنے 6 بہن بھائیوں سے بالکل نرالے اور مختلف تھے۔ مہاراج کے والد مولوی تصدق حسین کی خواہش تھی کہ انہیں اعلیٰ تعلیم دلائی جائے تاکہ کسی سرکاری محکمے میں اچھی سی ملازمت مل سکے، مگر انتہائی ذہین اور محنتی طالب علم ہونے کے باوجود غلام حسین مطمئن نہیں تھے۔ ان کے اندر کا چھپا ہوا فنکار انہیں بے چین کیے ہوئے تھا۔ وہ مناظر فطرت کے حسن و جمال میں کھوئے رہتے تھے۔ شروع میں انہوں نے سکون سرور حاصل کرنے کے لیے برش اور رنگوں کا سہارا لیا۔ بعد ازاں انڈین شیکسپیئر، آغا حشر کاشمیری اور نواب منور سلطان سے اسٹیج اداکاری اور موسیقی کی تعلیم حاصل کی، لیکن یہ ان کی منزل نہیں تھی۔ وہ روحانی لذت کی خاطر خوب سے خوب تر کی تلاش میں آگے بڑھتے رہے۔ بلاخر انہیں لکھنؤ کتھک اسکول کے بانی اچھن مہاراج جیسے نامور فنکار کی رہنمائی حاصل ہو گئی، جنہوں نے اپنے ذہین شاگرد کی کچھ اس انداز سے تربیت کی کہ غلام حسین کی ذات موسیقی، آرٹ اور رقص کا حسین امتزاج بن گئی۔ 7 سال کی مسلسل محنت، شاکاور ریاضت کے بعد وہ رقص کے تمام اسرار و رموز کے شناور ہو گئے اور ان کا شمار بہترین رقاصوں میں ہونے لگا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ انہوں نے آرٹ اور موسیقی کے نامور اساتذہ کے سامنے پہلی بار ہی فن کا اتنا تحیر خیز اور نادر مظاہرہ کیا کہ حاضرین اور بڑے بڑے فنکار انگشت بدنداں رہ گئے۔ یہ ناچ رہے تھے اور وہ سب بت بنے بیٹھے تھے۔ رقص کے اس قسم کے مظاہرے جب انہوں نے برصغیر کے بڑے بڑے شہروں میں کیے تو انہیں مہاراج کا خطاب پیش کیا گیا۔ مہاراج غلام حسین کتھک رقص کو جذبات و خیالات کے اظہار کا بہترین ذریعہ سمجھتے ہیں اور ان کے نزدیک رقص میں ہر قسم کی داستانوں اور واقعات کو مؤثر انداز میں پیش کیا جاتا رہا ہے۔ ان کے بقول برصغیر میں رقص و موسیقی کی تہذیب و ارتقاء میں مسلمانوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ قبل از اسلام رقص نیم برہنہ ہو کر دیوی دیوتاؤں کو خوشنودی کے لیے کیا جاتا تھا، جبکہ مسلمانوں نے اس کی برائیوں کو ختم کیا اور صحت مند تبدیلیاں کر کے اسے فن کا درجہ دیا۔ اس سے رقص کا دائرہ کار وسیع تر ہو گیا۔ مہاراج غلام حسین کتھک بلا شبہ برصغیر میں کتھک اسکول کے بہترین نمائندہ فنکار اور عظیم استاد ہیں۔ پاکستان میں انہوں نے فن رقص کی بنیادی خصوصیات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک نئی طرح کی بنیاد ڈالی، جسے خالصتاً پاکستانی رقص کہا جا سکتا ہے۔ یہ رقص فلسفی کے گرد گھومتے ہوئے ذہنی اور جسمانی طور پر معذور افراد کا علاج بھی کرتا ہے اور سرخوشی کے حصول کا ذریعہ بھی ہے۔ مہاراج غلام حسین نے لے کی تقسیم اس حد تک کر دی کہ دیکھنے والے مبہوت ہو جاتے اور بلا شبہ اس فن میں مہاراج غلام حسین انفرادی حیثیت کے حامل رہے ہیں۔ اس وقت ان کے سینکڑوں شاگرد امریکہ، برطانیہ اور دنیا کے کئی دوسری ملکوں میں فن کی خدمت میں مصروف ہیں، جبکہ ان کی شاگرد ناہید صدیقی برطانیہ میں اپنا ایک رقص کا اسکول بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جب کلاسیکل رقص کرتی ہیں تو مہاراج غلام حسین کتھک کی شکل نظر آتی ہے۔ ناظرین، مہاراج غلام حسین کتھک نے ورلڈ آرٹس سوسائٹی کے نام سے ایک تنظیم بھی بنائی اور فن کی خدمت کے لیے کافی کوشش کی، تاہم ان کی صحت نے اجازت نہ دی۔ اس سلسلہ میں کچھ اہم شخصیات نے
ان کے بارے میں تاثرات لکھے ہیں۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں دہلی مسلم ہوٹل نیو نارکلی میں، اور یہ جس جگہ پہ میں موجود ہوں یہ جہاں پہ ممتاز رقاص مہاراج غلام حسین کتھک کی کبھی رہائش ہوا کرتی تھی، اور یہاں اکثر محفلیں سجا کرتی تھی ساری رات یہاں پہ، اور مہاراج کتھک نے اپنی زندگی کے آخری ایام اسی جگہ پر گزارے، اور یہ رہائش گاہ اب ان کی ڈیمولش کر دی گئی ہے اور یہ جگہ خالی ہے۔ تو یہ اویکیو ٹرسٹ کی جگہ تھی جہاں یہ دہلی مسلم ہوٹل ہے، کافی عرصہ سے یہاں قائم ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں اچھرا کے علاقہ میں، جہاں انور کمال پاشا فلم ڈائریکٹر کی رہائش گاہ تھی۔ میرے عقب میں جو آپ یہ 3 گھر دیکھ رہے ہیں یہ ساری پراپرٹی انور کمال پاشا کی تھی، اور جس جگہ میں موجود ہوں اس جگہ پہ ایک کمرہ تھا جس میں مہاراج غلام حسین کتھک رہا کرتے تھے، اور یہیں پہ اہم شخصیات جس میں عاشق جٹ گلوکار اور یاور حیات اور محمد کمال پاشا سمیت بڑی اہم شخصیات یہاں آ کر بیٹھتی رہی ہیں۔ ناظرین، مہاراج غلام حسین کتھک یہاں رات گئے تک بہت سے اہم شخصیات ان کے پاس یہاں آتی تھیں اور ساری رات یہاں محفل سجتی تھیں، اور وہ اس ہوٹل کی رونق تھے۔ ناظرین، مہاراج غلام حسین کتھک اس دنیا فانی سے تو کوچ کر گئے ہیں، مگر ان کی فن و ثقافت کے حوالے سے جو خدمات ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ناظرین، یہ جو ہوٹل ہے دہلی مسلم ہوٹل، یہ بھی ایک تاریخی ہوٹل ہے۔ ویسے تو یہ پراپرٹی ساری اوقاف کی ہے، اور یہاں مختلف لوگوں نے کلیم داخل کر رکھے ہیں، اور مہاراج غلام حسین کتھک کی رہائش گاہ کو بھی ڈیمولش کر دیا گیا ہوا ہے، اور اس کے متعلق بھی مختلف قیاس آرائیاں ہیں۔ ادھر ہمارے ساتھ ہیں زاہد شیخ صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ جناب زاہد صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو مہاراج کتھک یہ اپنا کتنا عرصہ رہے ہیں ادھر؟ یہ کافی عرصہ رہا، لیکن یہ نہیں پتا شروع میں تو یہاں پر یہ سارا حصہ انہیں کا تھا، جو دہلیں اب کیا اجاڑ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں پر لوگ نا شروع میں ان کا حلیہ ایسا تھا، بال لمبے سے تھے، انگوٹھیاں انہوں نے پہنی ہوئی ہوتی تھی ڈائمنڈس وغیرہ کی، اس کے بڑے شوقین تھے۔ تو لوگ یہاں پر پانی کی بوتلیں رکھ جاتے تھے جیسے وہ پیر صاحب ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو جب اویئرنیس ملنی شروع ہوئی تو پھر یہ مطلب اندر کافی مطلب رونق میلہ تو لگا رہتا تھا، آپ خود بھی آتے رہے۔ یہ مہاراج کتھک کی رہائش تھی ادھر، تو پھر وہ تو ان کی کوئی اولاد نہیں تھی؟ نہیں، اولاد نہیں تھی، جیسے وہ ان کی وفات ہوئی ہے، بلکہ ڈیڈ باڈی وغیرہ بھی لینے ہم ہی گئے تھے، نماز جنازہ بھی ہم نے وہاں پر یہ میں ہاسپٹل کے وہ جو ادھر جہاں پر گھڑی پر کلاک لگی ہوئی ہے نا، وہاں پر اپنا کیا نام ہے نماز جنازہ باغ میں ہم نے تدفین یہ میانی صاحب۔ بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا جی ہم مزار بنائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ ایک آدمی کا جو سامان وغیرہ تھا وہ سامان وغیرہ سب لوگوں نے خود برد کر دیا۔ اچھا، ان کے جو زیورات وغیرہ بھی تھے وہ سننے میں آیا، بینا آبا کے پاس چلے گئے تھے، لیکن ہم ناٹ شور کہ تھے وہ تو چلا تھی۔ ہاں، سب لوگوں کی نظریں تو تھی نا کہ ہم مار لیں گے۔ میں نے سنا تھا یہ حکام نے سیل کر دیا تھا۔ نہیں، سیل شور نہیں کیا تھا، وہ جو یہ میڈم تھی نا ان کی رہائش یہاں ہوتی تھی، مظہر شاہ جی ان کی بیگم۔ اچھا، تو وہ جب فوت ہو گئے تھے نا، وہ بہت نئیس آدمی تھا، وہ میں ان کو کہتا ہوتا تھا باجی کسی مطلب ہے کہ قبضہ گروپ سے نا بات کر لو، آپ کو 1.5-2 کروڑ تو مل ہی جائے گا۔ لیکن وہ انہوں نے کاف والوں کو بلایا اور انہوں نے کہا جی میرا حصہ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، آپ یہ سرنڈر کر دیں۔ ان کا سامان بھی اندر پڑا ہوا ہے، یہ کمرے کچھ جو آپ کو سیل نظر آئیں گے نا ابھی آگے جا کے، وہ باقاعدہ انہوں نے سیل لگائی ہوئی ہے، ان کا سامان تک پڑا ہوا ہے اندر، آپ دیکھ سکتے ہیں جھانک کے اندر نظر آئے گا آپ کو۔ معروف قوال غلام فرید صابری بھی اسی ہوٹل میں آ کر قیام کیا کرتے تھے۔ مہاراج غلام حسین کتھک آخری ایام میں میو ہسپتال کے وارڈ میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہے اور 2001 میں وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کی رہائش گاہ دہلی مسلم ہوٹل میں ان کا جو مستقل کمرہ تھا اس کو سیل کر دیا گیا، جو کہ اب ڈیمولش کر کے اس کا نام و نشان ہی ختم کر دیا گیا ہے۔
नाजरीन, 1969 तक अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में रक्स सिखाने की कोई बाकायदा क्लास ना थी। 1917 में एक सरकारी सकाफती ताइफा ईरान जाना था, जिसकी तश्कील की जिम्मेदारी इस वक्त के सेक्रेटरी नईम ताहा को सौंपी गई, लेकिन बाज नागुज़ीर वजूहात की बिना पर यह सकाफती ताइफा ईरान तो न जा सका, लेकिन इसका एक फायदा जरूर हुआ कि पंजाब का एक बाकायदा सकाफती ताइफा मर्ज वजूद में आ गया। ताइफे का चार्ज महाराज गुलाम हुसैन कथक को दे दिया गया। अलहमरा में सकाफती ताइफे का वजूद तो खत्म हो गया, लेकिन इसकी इंतजामिया ने रक्स सिखाने के लिए महाराज गुलाम हुसैन कथक की खिदमत हासिल कर ली। दिल्ली मुस्लिम होटल न्यू अनारकली में कई बरस तक महाराज गुलाम हुसैन कथक ने रौनक बख्शी और रात गए तक महफिलें सजी रहती, जिसमें बहुत से सरकारी, सकाफती और आला अफसरान की भी शिरकत होती, और ये सिलसिला महाराज गुलाम हुसैन कथक के आखिरी अयाम तक जारी रहा।